جبکہ بلوچستان میں ایک طرف موجود قلیل اساتذہ میں سے سینکڑوں کی تعداد میں بیوروکریسی کے لاڈلے اساتذہ اقربا پروری کی بنیاد پر ہر ضابطے اور قانون سے بالاتر عشروں سے ڈپٹیشن پر ہیں۔ یہ لاڈلے مقررہ وقت سے بڑھ کر دوسرے صوبوں خصوصاً اسلام آباد میں ڈپٹیشن پر رہتے ہیں۔ یہ لاڈلے صرف پروموشن اور ریٹائرمنٹ کے وقت ہی غریب صوبے کی بدحال معاشی حالت سے اپنا حصہ لینے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے محترم صحافی حضرات، فوٹوگرافر صاحبان و حاضرین، السلام علیکم۔ بلوچستان پروفیسرز اینڈ لیکچرر ایسوسی آپ میڈیا کے دوستوں کا اس پریس کانفرنس میں موجودگی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ ہمارے کیس کو حکومت اور عوام کے سامنے بہتر اور مثبت انداز میں پیش کریں۔ محترم صحافی حضرات، بلوچستان کے سرکاری تعلیمی ادارے بلوچستان کے غریب، محنت کش اور نچلے متوسط طبقے کے بچوں کے حصول علم کا واحد ذریعہ ہیں۔ ہمارے صوبے کے تعلیمی نظام کی درجہ بندی میں سرکاری کالجز کو اس بنیاد پر خصوصی امتیاز حاصل ہے کہ انتہائی مشکل اور سخت حالات میں کالج اساتذہ کی شب و روز محنت کی بدولت صوبے میں کوئی پرائیویٹ ادارہ ان کے ہم پلہ نہ ابھر سکا۔ 21ویں صدی کے ساتھ تعلیمی نظام کو اماہنگ کرنے کے لیے کالجز کی سطح پر پرانے تعلیمی نظام کی جگہ BS پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ اس بنیادی تبدیلی کو کامیاب بنانے کے لیے جس بلند سطح اور بڑے پیمانے پر کالجز میں انفراسٹرکچر کی تعمیر، سہولیات کی فراہمی، نئے نظام کو رواج دینے کے لیے اساتذہ کی جس تربیت اور جن ریفریشر کورسز کی ضرورت تھی، حکومت اور محکمہ کالجز نے اس جانب اپنی آنکھیں مکمل بند کیے رکھی ہیں، بلکہ اس کے برعکس بیوروکریسی اور حکومت کے منفی اقدامات، بے رحم کٹوتیوں، اساتذہ کو حاصل حقوق پر حملوں اور تعلیم دشمن ظالمانہ فیصلوں کے ذریعے صوبے میں سرکاری کالجز کو ناکام جبکہ تعلیم کو بیوپار بنانے کی خاطر پرائیویٹائزیشن کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، جس سے غریب طلباء و طالبات کے لیے اعلیٰ تعلیم کا حصول ایک خواب و خیال بن کر رہ جائے گا۔ محترم صحافی حضرات، کالجز میں سیمسٹر بنیادوں پر نئے تعلیمی نظام BS پروگرام کو حکومت نے دیگر صوبوں کی نسبت بہت دیر سے بغیر کسی تیاری و حکمت عملی کے لانچ کیا، لیکن اسے کامیاب بنانے کے لیے پروفیسر برادری نے بیش بہا قربانیاں دی ہیں۔ بنا کسی TADA کے کالجز کے سروے، اعداد و شمار کا اکٹھا کرنا اور پھر BS پروگرام کو کسی حکومتی تعاون کے بغیر چلانا ایک بہت بڑا پروجیکٹ غریب طلباء کے مستقبل کے لیے ناگزیر عمل تھا، جو پہلے کوئٹہ شہر اور اب صوبے کے تمام ڈگری کالجز تک وسیع کیا گیا ہے، لیکن ڈویژنل سطح پر ابھی تک کوئی نیا پوسٹ گریجویٹ کالج ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ پچھلے 5 سال سے کالج اساتذہ BS پروگرام کے پیپر سیٹنگ، پیپر مارکنگ، امتحانی عمل، کالجز اور یونیورسٹی کے ساتھ کوارڈینیٹنگ اور کنٹرولنگ کا کام بغیر کسی اجرت کے سر انجام دے رہے ہیں۔ BS سمیت انٹر کلاسز کی اجرتوں کی ریموڈیشن پالیسی برسوں سے تعطل کی شکار ہے۔ کالج اساتذہ کی اپنی تعلیمی استعداد کو بڑھانے کی خاطر MPhil اور PhD کی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں سہولت کاری کی بجائے محکمہ کالجز رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے۔ محکمہ ٹرانسفر پوسٹنگ ظالمانہ طور پر یا تو بغیر TTA کے کرتی ہے یا پھر اشروں تک اس کی ادائیگی کے لیے اساتذہ انتظار کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کالجز اور اس کے تعلیمی نظام سے بیگانہ بیوروکریسی اور حکومت ان تمام اصلاحات کو لپیٹ کر الٹے پاؤں چل رہی ہے، جو مختلف وقتوں میں پروفیسرز برادری یا کسی آفیسر کی انفرادی کوششوں کا نتیجہ تھے۔ BPLA کی جدوجہد سے بلوچستان اکیڈمی فار کالج ٹیچرز بیکٹ کا نہ صرف قیام عمل میں آیا بلکہ اس ادارے کے ذریعے کالج اساتذہ کی ٹریننگ کا اہتمام ہوا۔ ایک محدود دائرہ کار کے حامل بیکٹ کے لیے غیر ضروری طور پر ایکٹ لایا جا رہا ہے۔ انتظامی پوسٹوں پر تعینات 20 گریڈ کے آفیسرز کو دیگر مراد کے ساتھ ساتھ 1.5 لاکھ روپے ایگزیکٹو الاؤنس اور اردلی الاؤنس دیا جاتا ہے، جبکہ کالج اساتذہ کو دیگر مراد تو دور کی بات، انہیں صرف چند ہزار چارج الاؤنس دیا جاتا ہے، جبکہ اردلی الاؤنس روز اول ہی سے محروم رکھا گیا ہے۔ بیوروکریسی نے نہایت بے حسی کے انداز میں 2019 سے نئے بھرتی ہونے والے اساتذہ کے لیے ٹائم سکیل ترقی کا ایسی حالت میں خاتمہ کر دیا کہ یہ نوجوان کالجز میں BS پروگرام کے تحت یونیورسٹی کی سطح کی 16 سالہ تعلیم کی تدریس کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر MPhil اور PhD اسکالر ہیں۔ انہیں اسی شعبہ سے وابستہ رکھنے کی خاطر مراعات اور سہولیات دینے کی بجائے ان سے ترقیاں چھینی جا رہی اور MS الاؤنس کا خاتمہ کر دیا ہے۔
جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر کالجز سے دانش کی دوسرے شعبوں میں برین ڈرین یعنی دانش کی منتقلی کا عمل تیز تر ہو گیا. یہ نوجوان سکالرز گزٹڈ لیکچررز کی جگہ تحصیلدار، نائب تحصیلدار، انسپیکٹر اور آفس اسسٹنٹ بننے کو ترجیح دے رہے ہیں. بیورو آف کریکولم بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ میں کالجز کے پی ایچ ڈی سکالرز سے ان کے ہنر کے مطابق نصاب اور کتاب کی تیاری میں استفادہ کیا جاتا تھا. پچھلے عرصے میں ان اداروں سے اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیسرز کو اس اہم ذمہ داری سے آہستہ آہستہ فارغ کر دیا گیا. محکمہ کالجز نے اپنے حالیہ اقدام میں بلوچستان بورڈ کے چیئرپرسن کے طور پر اپنے کالجز ہی کی سینئر پروفیسر، تجربہ کار اور اعلیٰ تربیت یافتہ بلوچستان کی پہلی خاتون چیئرپرسن کو حیرت انگیز طور پر روایت کے برخلاف اسکول سائٹ کے ایک جونیئر افسر کے ذریعے تبدیل کیا، جو زوال پذیر اور سکینڈل کی زد میں رہنے والے بورڈ کی مکمل تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. محترم صحافی حضرات، دوسرے صوبوں میں نئے تعلیمی نظام کو کامیاب بنانے کی ضرورت کے تحت اساتذہ کی ہزاروں نئی اسامیاں تخلیق کی گئیں، جبکہ بلوچستان میں ایک طرف موجود قلیل اساتذہ میں سے سینکڑوں کی تعداد میں بیوروکریسی کے لاڈلے اساتذہ اقربا پروری کی بنیاد پر ہر ضابطے اور قانون سے بالاتر عشروں سے ڈپٹیشن پر ہیں. یہ لاڈلے مقررہ وقت سے بڑھ کر دوسرے صوبوں خصوصاً اسلام آباد میں ڈپٹیشن پر رہتے ہیں. یہ لاڈلے صرف پروموشن اور ریٹائرمنٹ کے وقت ہی غریب صوبے کی بدحال معاشی حالت سے اپنا حصہ لینے آتے ہیں. مصروف اساتذہ اور غریب صوبہ برداشت کرتا ہے. دوسری طرف سینکڑوں کی تعداد میں اساتذہ کی خالی اسامیوں پر بھرتی کا عمل ڈائریکٹ بھرتی کے لیے وہ بڑا سست کر دیا گیا ہے، اور ڈائریکٹ بھرتی کے لیے عمر کی حد جو ہے وہ 45 سال رکھی ہے کسی پروفیسر کی، اور تدریسی تجربہ 19 سال رکھا گیا، جو کسی بھی صورت میں تال میل نہیں رکھتا. پھر انتظامی پوسٹوں کو مضمون کے ساتھ نقدی کرنا بے لگام بیوروکریسی کے اساتذہ کرام کے ساتھ زیادتی، معاملات کے ساتھ عدم واقفیت اور تعلیم دشمنی کا واضح اظہار ہے. محترم صحافی حضرات، حکمران بیوروکریسی کی غیر پیداواری اور تعلیم دشمن اقدامات میں دلچسپی، جبکہ تعلیمی ماحول کو سدھارنے کے بنیادی ایشوز کی جانب سرمہری دراصل صوبے کے غریب طلباء و طالبات پر اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند کر دینے کے مترادف ہے. بی پی ایل اے آپ کے توسط سے غریب صوبے کے باشندوں، طلباء و طالبات اور اعلیٰ حکام تک اپنی آواز اس گزارش کے ساتھ پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ نئے حالات کے تقاضوں کے مطابق فوری اور اساسی اقدامات کے ذریعے تعلیمی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں کالج اساتذہ کے ساتھ تعاون کریں. حکام تعلیم و پروفیسر دشمن اقدامات، اقربا پروری اور غیر اہم ایشوز کے گرد محکمہ کی توانائیاں صرف کرنے کی بجائے تعلیمی لحاظ سے پسماندہ صوبے کی تعلیمی میدان میں ترقی کے عوام دوست منصوبوں پر توجہ دیں. درج بالا ایشوز پر فوری نوعیت کے اقدامات اٹھائیں. پروفیسرز کے اعلیٰ کار اور استعداد کار بڑھانے کے لیے سالوں سے تعطل کے شکار ایشوز پر فوری فیصلے لیے جائیں. بی پی ایل اے آپ کے توسط سے یہ باور کراتے ہوئے کہ پروفیسرز برادری اپنی تعلیم دوستی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کالجز کھلے اور تدریسی عمل کو جاری رکھتے ہوئے یہ اعلان کرتی ہے کہ سالوں بنا اجرت کے بی ایس کے اضافی کام یعنی پیپر سیٹنگ، امتحان، مارکنگ، کوارڈینیٹنگ اور کنٹرولنگ کے رضاکارانہ کام سے اس وقت تک دستکشی کا اعلان کرتی ہے کہ جب تک ڈپارٹمنٹ بی ایس ریمونریشن کی حکومتی اعلان کردہ کم از کم اجرت کی پالیسی یا گائیڈ لائنز جاری نہیں کرتی. اس کے علاوہ امتحان کے بائیکاٹ یا انٹرمیڈیٹ کے پیپر مارکنگ سے دستبرداری سمیت دیگر کئی آپشنز ہیں جو 5 جون کو بی پی ایل اے کی ایگزیکٹو کمیٹی میں مشاورت اور توثیق کے لیے پیش کیے جائیں گے. ایگزیکٹو کمیٹی سے توثیق کے بعد بی پی ایل اے نے اپنی برادری کی طاقت کے بلبوتے پر بنیادی ایشوز کے حل تک ہر ممکن جمہوری جدوجہد، آئینی و قانونی احتجاج اور ہر فورم پر اپنی آواز بلند کرنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے. ہم ہر قیمت پر غریب صوبے کے عوام کی ملکیت، سرکاری کالجز کے تعلیمی نظام کو درست کرنے، آگے بڑھانے کے بنیادی فریضے اور پروفیسرز کے حقوق کا تحفظ کریں گے. شکریہ.